بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور نظارہ حسن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا۔ وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر آیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحربور کی تمام عجیب و غریب قصے سنا ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی اور میں شیر نال ظاہر ہے۔ زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے اور نہ ہی اس کی بےزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آفرین کہا اور پھر سوال کیا، تم پر کینان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب باتیں ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوست کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے پنچوکی کے گڑھوں کے بغیر جانا؟ آپ علیہ السلام نے دوست سے کہا، بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ علیہ السلام دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک حقیر قطرہ دریا کو اور ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کے تیر سے دوسرے لوگ بہوار ہوتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام خود کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنا حسن کا نظارہ کر سکیں گے اور پھر مجھے یاد کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کو ایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے۔ زلیخا نے سنا تو کہا، اب تو میری قدر کو پہچانے گا تو، عاشقوں کے درد کو جانے گا تو کہا کرتا تھا سودائی مجھے، میں نظر آتی تھی دیوانی تجھے، اب پتہ تجھ کو لگے گا۔ اے بے خبر، حسن کیا ہوتا ہے؟ کیا دل پر اگر ترس حیات آئینہ ایک ایسا دلکش تحفہ ہے جو حسین اس میں اپنا نظارہ کرنے میں محو ہو جاتے ہیں کہ دنیا اور مساویہ سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ بھائی نے اللہ تعالیٰ کا حسن کا نظارہ کرنے والے بزرگ و درویش دنیا سے باخبر ہو کر اسی میں محو تماشا رہتے ہیں۔